پاکستان کی وجہ سے اب اسرائیل ایران کو اور بھی کوٹے گا اور بھی ڈسٹرائے کرے گا پاکستان کی وجہ سے. پاکستان تو صرف کمنٹ پاس کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ورلڈ سٹیج میں سب کو پتا چلا جیسے آپریشن سندور میں نہ کوئی ثبوت نہ کوئی چیز سامنے لا کر آئے. بھارت ہر ایک جگہ میں سیٹلائٹ کی پکچر سب کچھ دکھا دی. اب کیوں پاکستان کی وجہ سے اسرائیل ایران کو اور بھی کوٹے گا؟ کیونکہ اس ویڈیو کی وجہ سے ایران کا ایک بندہ جو ملٹری ہے، آرمی کا بندہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ محسن رضائی. سنتے ہیں محسن رضائی کو کہ وہ کیا کہتا ہے اور پاکستان نے کیا کہہ دیا ہے ایران کو. امروز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. اچھا، تو یہ ویڈیو تو ایکچولی فارسی میں ہے، ایرانین لینگویج میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بندے نے کیا کہہ دیا ہے. بندے نے کہا ہے کہ عرب کنٹریز سے بھی ہم کو ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں اور اسپیشلی پاکستان سے کال آئی ہے اگر اسرائیل نیوکلیئر اٹیک کرے گا ایران پر تو پاکستان کرے گا اسرائیل پر. ابھی ایرانیوں آپ الو ہو، کس کی بات آپ سن رہے ہو؟ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ ابھی اسی پاکستانیوں کو تھوڑے سے پیسے مل جائے، یہی پاکستانی آپ پر اٹیک کریں گے. یہ پاکستانی نہ کسی کی نہیں رہے نہ کسی کے ہو سکتے ہیں. یہ خود ہی بار بار کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا اور کسی کا نہیں رہ سکے. تو پاکستانیوں پر بھروسہ ایسا ہے جیسا اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا. یہ غلط فہمی میں مت رہو. ایران جو چاہتا تھا کہ نیوکلیئر ایٹم پاور بنے، اسی ایران کے لیے پاکستان اکلوتا کنٹری ہے. پاکستان اکلوتا کنٹری جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اسی ریجن میں، جو نہیں چاہتی ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور بن جائے. کیونکہ پاکستان تو کہتے ہیں کہ ہم تو واحد مسلمان کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. یہ لوگ اندر کے اندر نہیں چاہتے ہیں کہ ایران کو پاور مل جائے، لیکن سامنے سے اس طرح بڑی بڑی باتیں. یہ تو بہت زیادہ دلیر قوم ہے نا. اس دلیر قوم کو جو فلسطین کے بارے میں ہمیشہ باتیں کرتے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہم پرو فلسطین ہیں، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، اسی پرو فلسطین کے اگینسٹ اسی لوگوں نے میزائل بھیجے اسرائیل کو. یہ اسرائیل کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرنے والے ہیں. یہ اور بھی معاملہ گرم کرنے والے ہیں اور اسرائیل کو موقع دے رہے ہیں کہ ایران کو اور بھی ٹوکے. یہ پاکستانیوں کا اصلیت ہے. یہ آگ میں نہ تیل ڈالنے والا کام کیا ہے اس لوگوں نے کہ وہاں پر اسرائیل کو بھی غصہ آ جائے اور یہاں پر ایران سمجھے کہ پاکستان ہمارا ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی وجہ سے ہم نہ سیف ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی دور کیا جائے گا ایران کی جب اور بھی ٹوکے گا اسرائیل ایران کو. اب وہاں سے تو جیسے اس لوگوں نے آپریشن سندور میں 5 رفیل کو گرا دی تھی، کس نے 5 کو گرائی تھی، کس کو 6 کو گرائی تھی، کس نے 8 کو گرائی تھی. اب اسی پاکستانیوں نے اسرائیل کی اٹیک جب ہوئی ہے پاکستان پر ایران پر، تو اسی پاکستانیوں کی میزائلز نے 2 اسرائیل کی بھی جیٹس تباہ کر دی ہے، ہلاک کر دی ہے بھائی صاحب. اب کسی کی اجازت مت آنا. ایران جو ہمیشہ خون چوسا ہوا ہے افغانستان کا اور ہمیشہ افغانستان کے لیے پرابلم کڑی ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایران کے ساتھ. ہمارے خود کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. ہمارے کتنے یہ 2 پڑوسی، یہ دونوں اتنے حرامی ہیں ہر ایک جگہ میں. اب ایک حرامی دوسری حرامی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں کو پتا ہے اندر کے اندر سے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. اب یہ جو پروپیگنڈا ہو رہی تھی
کہ عاصم منیر کو انویٹیشن دیا گیا ہے, وہاں پر بلایا گیا ہے یو ایس. یہ تو جھوٹ نکلی. اب پاکستانی صرف یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں, ابھی بھی عاصم منیر یو ایس میں ہے, یو ایس میں ہی ہو, کیونکہ وہ بھائی صاحب جب ریٹائر ہوگا تو وہی یو ایس اس کا جگہ ہے. یو ایس اے میں وہی سیٹل ہو جائے گا, خون چوسے گا اس پاکستانی جذباتی پاکستانیوں کا, اور بسے گا یہ بندہ ڈائریکٹلی کہا یو ایس میں. وہاں پر اپنا موج مزے سب کچھ کرے گا اور سب کچھ اپنا ہڑپ لے گا. یہی عاصم منیر پتہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں, کہ پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی طرف سے کہ وہ یو ایس میں ہے. اسی عاصم منیر کو وہاں سے یو ایس میں پیسے مل جائے, یہاں آ کر یہ لوگ بھی پاکستان کے اڈے دیں گے اور ایران پر اٹیک کریں گے. یہ لوگ خود اسرائیل کو کہہ دیں گے کہ آ جا, اڈے ہم دیں گے, کرو اٹیک ایران پر. یہ کہانی, یہ جھوٹی باتیں, یہ جھوٹی کمنٹس, یہ اپنے آپ کو دکھانا, کیونکہ یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ایز اے مسلم نیشن ہم یہ کریں گے. وہ آپ مسلم نہیں ہو, اور نیوکلیئر پاور بھائی صاحب, وہ پاور اب آپ کو کس طرح سمجھائے, اس پاور کا پاور آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس پاور کا پاور آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ غلام ہو, اور غلام ایک اور دیش کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت زیادہ فنی لگ رہا ہے کہ غلام ایک اور دیش کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ باڑے کے ٹٹو کہہ رہے ہیں ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دونوں ایک تالی کی کتے, یہ دونوں ایران اور پاکستان, اور دونوں ایک دوسرے کو جاسے دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو جھوٹی کہانی, جھوٹی باتیں, جھوٹی باتوں میں پسلانا, یہ بات ہو رہی ہے. اگر ایران کو پاکستان پر اتنا بھروسہ تھا تو پہلے تو پینس لگا دیا تھا بارڈر پر, اب دیوار بنائیں گے, اب دیوار بنائیں گے. ایران کی تہران کی شہر میں پاکستانی بیکاری بر بر کے ہے, وہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں. اس بیکاریوں کا کیا ہوگا, اس بیکاریوں کا کیا ہوگا؟ وہ بیکاری چوری بھی کرے گا. جتنا بھی یہ وار بڑھ جائے, اس میں پاکستان اندر کے اندر خوش ہے. دے گا یہ لوگ, اڈی بھی دے گے, یہ لوگ سب کچھ دیں گے کہ ایران پر اٹیک ہو جائے اور ایران کو ڈسٹرائے کیا جائے. اب اس طرح کمنٹس جب ایران کی آفیشل سے آتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں فون کال پر یہ کہہ دیا ہے, اور اسی طرح جب پاکستان کی اسپیشل مین اسٹریم میڈیا سے باتیں آ رہی ہے کہ ہم نے ایران کو یہ کہہ دیا کہ اسرائیل کو اس طرح کریں گے. بھائی آپ لوگوں کے قبرستان میں جگہ نہیں ہے, آپ کسی اور کو نہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آپ کے خود کا پانی پینا کھانا کچھ بھی نہیں ہے, کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو عوام ہے یہ تو اسی ہی میں خوش ہے, اسی میں خوش ہے. اس کو ریلیجن کی دو باتیں سنا دو, یہ سب کچھ بھول جائیں گے, اور ریلیجن کے لیے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہماری آرمی, ہمارے لوگ, ہماری یہ, ہمارے وہ, سب نہ کھڑے. ایران اسرائیل کا نہ چھوڑو, اپنے آپ کو سنبھالو. آپریشن سندور ابھی فنش نہیں ہوا ہے. آپ کا یہ نیوکلیئر اس کو چھوڑو بھائی صاحب. آپریشن سندور فنش نہیں ہوا ہے, وہاں پر آپ کی لال ٹوپی روزانہ رو رہا ہے کہ دوسرا ہوگا. یہ ڈر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. وہاں پر آپ لوگ ڈر رہے ہو کہ کب ہوگا دوسرا اٹیک, یہاں پر باتیں کر رہے ہو کہ ایران کو ہم نیوکلیئر پاور کا ہیلپ کریں گے. اگر اسرائیل نے اٹیک کیا نیوکلیئر کے ساتھ تو ہم بھی اٹیک کریں گے اسرائیل پر. یہ جاسوں میں مت آنا, یہ جھوٹی کہانی, جھوٹی کمنٹس, یہ صرف اور صرف اسی لوگوں کو الو بنا رہے ہیں جو مذہب کے نام پر الو بنتے ہیں. یہی کام ہے پاکستان کا. آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو کہ یہ پاکستان کی یہ جھوٹی ہوئی, پاکستان کی یہ جھوٹی کہانی, یہ جھوٹی کمنٹس, جو خود ہی پاکستانی نہیں چاہتے کہ ایران ایک نیوکلیئر پاور بن جائے, وہ اب کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر نیوکلیئر اٹیک کیا تو ہم بھی اٹیک کریں گے.
اس سے بڑا اور بڑھیا جوک نہیں ہو سکتا ہے. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے اینڈ ٹاٹا.